بہت شکریہ کونسل جنرل صاحب، آپ نے ہم سب کے حصے کی ترجمانی کی اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر اس کانفرنس کے خد و خال اس سے مزید بہتر آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ پہلی ہماری کاوش تھی، اور ہمارا ادارہ آلریڈی 3 عالمی اردو کانفرنس اس سرزمین پہ منعقد کر چکا ہے، اور کم سے کم اس میں اس سے دگنے افراد جو ہیں شریک ہوتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اسٹیٹ آف ایلینوائے بلکہ امریکہ کے باہر سے اس میں مندوبین شرکت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس میں بھی دعوت دیں گے، اور آپ کے تمام آفس کے لوگوں کو بھی بلائیں گے تاکہ وہ ہمارے کام کو دیکھ سکیں۔ میں آپ کا اور ڈپٹی کونسل جنرل سعید صاحب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ تو اب آج کی محفل کے صدر وحاج الدین احمد صاحب، جو ہمارے بہت سینئر پاکستانی کمیونٹی کے رہنما ہیں، اور پاک امریکن بزنس ایسوسی ایشن اسٹیٹ آف ایلینوائے میں لائنس انٹرنیشنل کلب کے بہت اعلیٰ عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ آپ کی خدمات سماجی بنیادوں پر اور ادبی اداروں کی سرپرستی میں ہمیشہ ہمیں شامل حال رہی ہے، تو میں وحاج صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ صدارتی کلمات سے ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی اچھا، شکریہ۔ میری مجبوری جو ہے بعض دفعہ پریشان کرتی ہے، اور آپ لوگوں کے لیے بھی مسئلہ بن جاتی ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ میں دور رہوں ان چیزوں سے، اور گھر کی چار دیواری تک کچھ مارشیا کے ساتھ وقت گزارا کر۔ بہرحال فرض قائم ہے، ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ جو کچھ مختلف میرے بھائیوں نے اور بزرگوں نے، اور خاص طور پہ ہمارے کونسل جنرل صاحب نے، میری بیوی کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں چلاؤں، اور میں نہیں چلا سکتا۔ جس کو بات سننا ہے وہ سن لے گا، جس کو نہیں سننا ہے اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، گھر جا کے وہ سمجھ لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ بہرحال اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب حضرات نے بہت سنجیدگی سے، صبر سے، اور جناب کونسل جنرل صاحب کا شکر گزار ہوں میں، ان کے ساتھ علی صاحب ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور میرے قدیم دوست رشید صاحب بھی موجود ہیں، فروخ خواجہ بھی موجود ہے، جن کے ساتھ میری زندگی کے تقریباً 40 سال گزر رہے ہیں، جبکہ ہم اکٹھے بحرین میں کام کرتے تھے۔ آج کا یہ موقع جو ہے، اس موقع میں دیکھتا ہوں تو بہت اچھی اچھی شخصیتیں نظر آ رہی ہیں، اس میں آپ موجود ہیں۔ آپ سے تو بحرین سے شناسائی تھی، یہاں آنے کے بعد آپ نے ہمیں پکڑ لیا۔ بہرحال اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر جو کر رہے ہیں اس چیز کو آگے لے کے بڑھنا ہے، اور ہمارے کونسل جنرل صاحب نے جو ایک بہترین بات کہی ہے وہ ہے کہ نوجوانوں کو اس میں شامل کیا جائے۔ یہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ نوجوان اگر نہ ہوں تو گاڑی آگے نہیں چلے گی۔ ہم تو آج آئے ہیں، کل چلے جائیں گے۔ اپنے وقت کا جو بھی تقاضا تھا وہ ہم نے پورا کیا ہے اور کر رہے ہیں،
لیکن جو نوجوان یہاں پر ہیں وہ کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اور ایسے ادبی محفلیں ہوں جس میں ان لوگوں کو شامل کریں، ان کو بتائیں کہ بھئی ان محفلوں کے اندر ہم آپ کیا بتانا چاہتے ہیں اور قائد اعظم سے ہم کیا سیکھیں گے اور آپ کو کیا سیکھنا ہے اور اس گاڑی کو لے کر آگے کہاں بڑھنا ہے۔ پارلیمنٹ کی میٹنگ میں نوابزاد لیاقت علی خان صاحب موجود تھے اور ان میں خان عبدالغفار خان صاحب بھی موجود تھے۔ مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ خان عبدالغفار خان صاحب اپنے پختونستان کی بات کر رہے تھے، لیکن نوابزاد لیاقت علی خان صاحب نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے۔ جب وہ ختم کر کے نکل چکے تو انہوں نے صرف ایک شعر پڑھا، نہ ہم بدلے نہ تم بدلے، نہ دل کی آرزو اور کرنا اس وجہ سے بھی چاہیے کہ ہم جس ماحول کے اندر رہتے ہیں اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ان لوگوں کو پہچاننا ہمارا کام ہے، اس ماحول کو پہچاننا ہمارا کام ہے، اور اس کے اوپر اپنے کاروان کو لے کے آگے بڑھنا ہمارا کام ہے۔ محترم کونسل جنرل صاحب، آپ کی گفتگو بہت پرمغز تھی، بہت اچھی تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ نے دریا کو کوزے میں بند کیا بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، اور خواجہ نے کچھ کہا، طلعت رشید نے کچھ کہا، مارشیا نے کہا، اچھا کیا کہ آپ نے مجھے کہنے کے لیے کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ سب کچھ آپ نے کہہ دیا جو کہ آپ کو کہنا چاہیے تھا اور جو آپ کا حق تھا۔ میری خواہش یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں مسرور قریشی صاحب کو، جن کا میں بہت معتبانہ خیال رکھتا ہوں، جن کے ساتھ میری بہت لمبی زندگی گزری ہے، کہ آپ آئندہ کے لیے نوجوانوں کو تیار کیجیے تاکہ اس کے اوپر کام ہو، اور اس کام کو جب آپ شروع کریں گے تو اس کو شروع کرنے سے پہلے کونسل جنرل صاحب کو ضرور بلائیے گا۔ میں نے لائنس انٹرنیشنل کے حیثیت سے گزشتہ 40 سال میں پاکستان اور بحرین اور دوسرے اور یورپین علاقوں میں کام کیا ہوں۔ اس کے اوپر میں زیادہ اس وجہ سے بات نہیں کرنا چاہتا کہ وہ میرا اثاثہ ہے، لیکن اس کا جو کام ہے اس کا ادراک ہر ایک کو کرنا چاہیے کہ رفاہی کام آپ بغیر کسی غرض غائد کے ملک کے خاطر اور سوسائٹی کے خاطر ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے اندر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ ہوں جو کہ ایک ٹیم کی حیثیت سے ہمارے ساتھ کام کریں۔ یہ ٹیم ورک ہمارے لیے بہت ضروری ہے، نہ صرف یہ کہ لائنس کلب کی بات ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ سابق سے اقبال سوسائٹی کو آگے لے جانے ہیں، یا قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے ان کے وتیرے کو ساتھ لے کے آگے بڑھنا ہے، اس کے اوپر آپ کو کام کیجیے، لیکن بغیر نوجوان نسل کے
آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں میں. جناب زمان مہدی صاحب، معافی چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ سے ملاقات کا موقع نہیں ملا، لیکن ایک انشاءاللہ تعالی آپ سے کچھ نہ کچھ میں حاصل کرتا رہوں گا. آپ کا شکریہ. السلام علیکم.